بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آزمودہ وظائف ٹی وی کے پیارے ناظرین، السلام علیکم۔ رمضان ایک ایسا بابرکت اور رحمتوں بھرا مہینہ ہے کہ جس میں فرض کا ثواب 70 گنا اور نفل کا ثواب فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے۔ لیکن ایسے بابرکت مہینے میں کچھ بدقسمت لوگ ہوتے ہیں جو کہ روزہ رکھ کر صرف بھوک اور پیاس کو حاصل کرتے ہیں۔ ان کا روزہ اللہ کے ہاں ہرگز قبول نہیں کیا جاتا۔ علامہ ابن قیم الجوزیہ نے داماد رسول حضرت علی شیر خدا رضی اللہ عنہ سے منسوب روایت لکھی ہے کہ دنیا میں 4 ایسے روزہ دار ہوتے ہیں جن کا روزہ اللہ پاک قبول نہیں کرتا۔ ناظرین گرامی، حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو ماہ رمضان میں ثواب کی نیت سے راتوں کو عبادت میں مشغول ہو جائے تو اس کے پچھلے تمام گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ یہاں ثواب کی امید رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ عبادت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے کی جائے۔ یہ عبادت شہرت حاصل کرنے کے لیے لوگوں کے سامنے دکھاوا نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن پاک کو اللہ تعالیٰ نے رمضان میں نازل فرمایا، اس لیے مسلمان رمضان میں قرآن پاک کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزار دیا کرتے تھے، جس کی گواہی قرآن پاک دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی سورہ مزمل میں فرماتا ہے، اے چادر اوڑھنے والے نبی، رات میں تھوڑا قیام کریں، آدھی رات یا اس سے کچھ کم یا اس سے کچھ زیادہ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں۔ روزہ گناہوں کو بڑی تیزی کے ساتھ ختم کرتا ہے۔ یہ سب سے اہم بدنی عبادت میں شمار کیا جاتا ہے۔ روزہ رکھنے سے نہ صرف مسلمانوں کے گناہوں کو معاف فرما دیا جاتا ہے بلکہ روزہ آئندہ گناہوں سے باز رہنے کی ایک بہترین تربیت ہے۔ عبادت میں سے روزے کو ایک اہم مقام اور رتبہ دیا گیا ہے، لیکن کچھ ایسے مسلمان بھی ہیں جن کے روزے اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کسی نے دریافت کیا، اے علی رضی اللہ عنہ، کیا کوئی ایسے مسلمان بھی ہیں جس کے روزے قبول نہیں کیے جاتے؟ تو حضرت علی نے فرمایا، جی ہاں، ایسے 4 طرح کے مسلمان ہیں جن کے روزے قبول نہیں ہوں گے۔ ایسے لوگوں کا روزہ رکھ کر سارا دن بھوک اور پیاس کو برداشت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ روزے قیامت ایسے 4 لوگوں کے روزے ان کے منہ پر مارے جائیں گے۔ پوچھا گیا، علی رضی اللہ عنہ، وہ کون سے 4 لوگ ہیں؟ حضرت علی نے فرمایا، اپنے شوہر کی نافرمان بیوی کا روزہ کبھی بھی قبول نہیں ہوتا جب تک وہ سچے دل کے ساتھ توبہ نہ کر لے۔ پیارے دوستو، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار علم کے ساتھ نوازا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس شہر کا دروازہ ہے۔ لہٰذا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جس عورت کا خاوند اس سے ناراض ہے تو اس عورت کا روزہ قبول نہیں ہوگا۔ سارا دن بھوک اور پیاس کے علاوہ اس کو کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ نافرمان بیوی کا روزہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس وقت قبول نہیں ہوتا جب تک وہ سچے دل کے ساتھ توبہ نہ کر لے۔ قرآن پاک کی سورہ روم میں آیت نمبر 21، جس کا ترجمہ یوں ہے کہ اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ تمہاری ہی جنس سے بیویاں پیدا کی گئی ہیں تاکہ تم آرام پاؤ، اور اس نے تمہارے درمیان محبت اور ہمدردی قائم کر دی۔ یقیناً غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس بات زیادہ نشانیاں ہیں۔ قرآن پاک کی سورۃ النساء آیت نمبر 30، جس کا ترجمہ یوں بیان کیا جاتا ہے کہ مرد عورت پر حاکم ہے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے پر فلک دی ہے۔ اسی وجہ سے مردوں نے مال خرچ کیے ہیں۔ نیک فرما بردار عورتیں خاوند کی غیر موجودگی میں حفاظت الہی نگہداشت رکھنے والیاں ہیں، اور جن عورتوں کی نافرمانی اور بد دماغی کا تم کو خوف ہوا نہیں، نصیحتیں کرو اور ان کو الگ بستر پر چھوڑ دو۔ اگر وہ باز نہ آئیں تو پھر ان کی مار کی سزا دو، اگر وہ تابع داری کریں تو ان پر راستہ تلاش نہ کرو، بے شک اللہ تعالیٰ بڑی بلندی والا اور بھلائی والا ہے۔ حضرت حسین ابن محسن رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ان کی پھپھی کسی ضرورت سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی برگاہ میں آئی۔ جب وہ واپس جانے لگی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تمہارا شوہر کے ساتھ کیسا سلوک ہے؟ انہوں نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ میں اس کی ہر ضرورت کو پوری کرتے ہوئے اپنی طرف سے تو کوئی شکایت کا موقع نہیں دیتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے خاوند کا پورا خیال رکھا کرو، وہ تمہاری جنت اور جہنم ہے۔ اگر اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو گی تو جنت میں جاؤ گی، اگر اس کے ساتھ بد سلوکی رکھو گی تو جہنم میں جاؤ گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو عورت 5 نمازوں کی پابندی کرتی ہو، رمضان کے سارے روزے رکھتی ہو، اپنی شوہر کی خواہش کے مطابق رہتے ہوئے زندگی بسر کرے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی عورت کو کھلی اجازت ہوگی کہ وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو سکتی ہے۔ ان کے علاوہ اور بھی کافی اللہ تعالیٰ کے ارشادات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیثوں میں ذکر ہے، جس میں ایک عورت کو اپنے شوہر کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی اہمیت بیان کی گئی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے کہ نافرمان اولاد کا بھی روزہ قبول نہیں ہوتا۔ حضرت ابی ابن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس بندے نے اپنے والدین میں سے کسی ایک کو اپنی زندگی میں پایا ہو، اس کے باوجود بھی وہ جہنم میں چلا جائے، تو اللہ تعالیٰ نے نافرمان اولاد کو اپنی رحمت و برکات سے بہت دور کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اولاد کے لیے جنت حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ یہ ہے کہ وہ اپنی والدین کو خوش کر لیں، تو اللہ تعالیٰ اس کے اجر کے بدلے اس فرما بردار اولاد کو جنت عطا کر دے گا۔ اولاد اپنے ماں باپ کی خدمت کر کے اللہ تعالیٰ کو راضی کر سکتی ہے۔ مومن کو اللہ تعالیٰ نے والدین کا ادب و احترام کرنے کا پابند بنایا گیا۔ جب والدین بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو اس کی ہر جسمانی اور اخلاقی ضرورت کا خیال رکھے۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ کی ذات کے بعد سب سے زیادہ احسان ماں باپ کا ہوتا ہے، اس لیے فرمایا گیا کہ جو بندہ والدین کا نافرمان ہے تو اس کا روزہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ وہ غلام جو اپنے مالک کو چھوڑ کر بھاگ گیا ہو، جب تک کہ وہ غلام اپنے مالک کے پاس نہیں جاتا تب تک اللہ تعالیٰ اس غلام کے روزے کو قبول نہیں کرتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے کہ جو بندہ اپنے امام کی اطاعت نہیں کرتا، اس کا نافرمان ہے، تو اس کا روزہ بھی ناقابل قبول ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی، جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ قرآن پاک کی سورۃ النساء آیت نمبر 59 میں اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اطاعت کے بعد امام وقت کی اطاعت کے بارے میں یوں حکم کہ ہے کہ اے ایمان والو، حکم مانو اللہ تعالیٰ کا اور حکم مانو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ان کا جو تم پر حکومت والے ہیں۔ قرآن مجید اور حدیث محمدیہ میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بعد تم پر امام جو حکومت کر رہا ہے اس کی اطاعت کرنا تم پر لازمی قرار دی گئی ہے۔ حدیث مبارکہ کے آخری حصے میں یوں فرمایا گیا ہے کہ جس نے اپنے امیر کی اطاعت کی اس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، جس نے اپنے امیر کی نافرمانی کی تو اس نے میری نافرمانی کی۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ نے ہم پر رمضان کا مبارک مہینہ اس لیے نازل فرمایا ہے کہ ہم نیک کام کر کے دوسرے مہینوں کی نسبتیں لاکھوں درجے زیادہ نیکیاں حاصل کرتے ہیں کہ اپنی بخشش کے حقدار بن سکیں۔ پیارے بھائی، ہم کو اپنے آپ پر غور کرنی چاہیے۔ ہم میں سے کسی میں یہ 4 باتیں تو نہیں پائی جاتی۔ اگر ہم میں سے کوئی ایک بھی موجود ہے تو ہم کو چاہیے کہ فوراً اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے توبہ کر لیں تاکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہمارا بھی روزہ قابل قبول ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ان 4 برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ ایسی معلوماتی ویڈیو آپ حضرات تک جلدی سے جلدی پہنچ سکے۔ شکریہ۔